اس پروگرام کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے دی جرسی کلب کو نے۔ اپنے پسندیدہ کلب یا کھلاڑی کی اوریجنل جرسی حاصل کرنے کے لیے انسٹاگرام پر دی جرسی کلب سے رابطہ کریں۔ السلام علیکم فٹبالستان کے ناظرین، اسحاق بلوچ حاضر ہے۔ آج ہم کھڑے ہیں اس تاریخی مقام پر جس کو ککری گراؤنڈ کہتے ہیں۔ ککری گراؤنڈ نے پاکستانی فٹبال کے فروغ میں ہے اہم کردار ادا کی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے اہم کارکن مولا بلوچ کو اعداد و شمار کے حوالے سے اور فٹ بال کے کمنٹری کے حوالے سے بڑا مہارت حاصل ہے اور ان کی گہری نظر ہے فٹ بال سے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ حالیہ الیکشن میں ڈسٹرکٹ الیکشن میں کیا ہوا اور اس کے بعد کیا ہوگا، اور لیاری کی فٹ بال کو آئی جے کرنے کی جو کوشش کی تھی اس کا کیا اثر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جی مولا بھائی، آپ کا جو سوال ہے کہ موجودہ این سی نے جی ایف اے ساؤتھ کو جو مطلب منی برازیل کا نام دیا جاتا ہے، منی برازیل ہے، منی برازیل تھا، انشاءاللہ رہے گا منی برازیل، اسے کس طرح روکا گیا تو میں اس کو تھوڑا سا پس منظر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہے نا انتخابات ہوئے این سی کے تھرو زیر نگرانی، تو جی ایف اے ساؤتھ میں 113 کلبیں تھیں اور 113 میں سے 96 ووٹ ناصر کریم بلوچ صاحب نے حاصل کیے، جو صدر منتخب ہوئے، اور جمیل لوز صاحب جنرل سیکریٹری بنے، یعنی کہ بھاری مارجن سے انہوں نے اس الیکشن کو جیتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی سازشی عناصر نے، این سی کے کچھ نادان دوستوں نے یہ سازش کی کہ ناصر کریم کے بڑھتے ہوئے قدموں کو کس طرح روکا جائے۔ انہوں نے ناصر کریم کو تایات ان پر پابندی لگا دی، جمیل لوز پر پابندی لگا دی، اور انہوں نے ری الیکشن کا کہہ کر ڈی ایف اے ساؤتھ میں ایک بار پھر ری الیکشن کروایا۔ یعنی یہ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ این سی کی بدنیتی کا یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی بھی طرح ڈی ایف اے ساؤتھ میں جو نا اپنے لوگوں کو مسلط کرنا تھا، تو انہوں نے ری الیکشن کا ناٹک رچا کر ایک بار پھر ساؤتھ پہ کلبوں کو اس آزمائش میں ڈالا کہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہمیں اپنے کلبوں پر بھرپور یقین تھا، اعتماد تھا کہ وہ حق اور سچ کا ساتھ دیں گے۔ تو ری الیکشن میں بھی ناصر کریم بلوچ صاحب جن پر تایات پابندی عائد کی گئی تھی، ان کے حمایت یافتہ صدر ملا عبد الغنی بلوچ اور جنرل سیکریٹری کے امیدوار عبدالحفیظ بلوچ نے بھاری مارجن سے اپنے مخالفین کو شکست دی، اور یہ ثابت کیا کہ ری الیکشن میں بھی جو ہے نا ناصر کریم کے حمایت یافتہ لوگوں نے اپنے آپ کو منوایا اور ڈی ایف اے ساؤتھ کو ایک بار پھر انہوں نے حاصل کیا۔ تو یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ این سی کا یہ مقصد کچھ اور ہے، جبکہ پیپا اور ایف سی نے انہیں کسی اور مقصد کے لیے یہاں بھیجا پاکستان میں، لیکن اب انہوں نے اپنے اس مقصد کو چھوڑ کر یہاں کے سابق اسٹیک ہولڈروں کو ایک ایک کر کے فٹ بال کے میدان سے آؤٹ کرنا انہوں نے اپنا مشن بنایا، انہوں نے اپنا مقصد بنایا۔ اور اس کی تازہ مثال یہی ہے کہ ناصر کریم جیسے شخص کو، جو سندھ کے صدارتی امیدوار تھے فٹ بال کے، اور یقیناً ناصر کریم صاحب کو واضح اکثریت حاصل تھی، 25 میں سے 18 جو ہے ووٹ ان کے حق میں تھے، اور 18 ڈسٹرکٹوں کے صدور نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا۔ تو ناصر کریم بلوچ صاحب نے سندھ کے صدارت کے لیے اپنے آپ کو منوایا، اور 18 ڈسٹرکٹ کی حمایت ان کو حاصل رہا۔ انہوں نے اپنا ایک اکثریت شو کرنے کی کوشش کی، اور بلکہ انہوں نے اپنی اکثریت شو بھی کر دی، اور میران ہوٹل میں انہوں نے ایک اپنے حمایتیوں کا ایک اجلاس بلایا، میٹنگ بلایا، تو وہاں پر 18 کے 18 ڈسٹرکٹوں کے صدور نے ان پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ اس میٹنگ کے دوسرے دن این سی نے نہ صرف ناصر کریم بلوچ صاحب پر تایات پابندی کے لیٹر نکالے، اور بلکہ انہوں نے پاکستان کے مختلف شہروں سے جہاں جہاں بھی جو ہے نا کینڈیڈیٹ جیتنے کے پوزیشن میں تھے، جیتنے والے تھے، ان سب پر انہوں نے تایات پابندی لگا دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ این سی کی ایک جو ہے نا غلط فیصلہ ہے۔ اصل اسٹیک ہولڈر کو روکنا اور جو ہے نا ان کو باہر رکھنا، یہ این سی کا غلط فیصلہ ہے، اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ جو سابقہ اسٹیک ہولڈر ہیں، اگر وہ اپنا اسٹینڈ بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ ہمارے پاس اکثریت ہے، تو انہیں فری ہینڈ دینا چاہیے، انہیں میدان کھلا دینا چاہیے۔ اور میں پورے لیاری کی بات کرتا ہوں، پورے سندھ کی بات کرتا ہوں کہ جہاں جہاں سابق اسٹیک ہولڈر ہیں انہوں نے اپنی اکثریت شو کر دی، لیکن بدنیتی این سی کی کہ انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، انہیں آؤٹ کیا۔ لیکن اب بھی ہم پر امید ہیں، ہمیں اپنے کلبوں پر بھروسہ ہے، اپنے ڈسٹرکٹ کے صدور پر بھروسہ ہے کہ ان کا اعتماد اب بھی ناصر کریم
के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को हासिल है और इंशाअल्लाह अगर सिंध के इंतखाबात हुए तो नासिर करीम के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार इंशाअल्लाह पहली पोजीशन हासिल करेंगे और विनिंग पोजीशन हासिल करेंगे। एक बार फिर वो साबित करेंगे कि कल्बों को फुटबॉल के हवाले से अगर एतमाद है तो कराची में नासिर करीम बलोच साहब पर एतमाद है, अगर एतमाद है सिंध में तो नासिर करीम बलोच साहब पर एतमाद है। तो एनसी की जितनी भी हरकतें हैं, जितनी भी मतलब उन्होंने कोशिशें की इन चीजों को रोकने की, वो नासिर करीम बलोच साहब हो, वो आजी खलील साहब हो, वो जाहिर अली शाह साहब हो, वो पंजाब के राना अशरफ साहब हो, ये तमाम लोग स्टेक होल्डर हैं। फुटबॉल इन्होंने चलाया, फुटबॉल को ये समझते हैं, फुटबॉल को ये जानते हैं, लेकिन एनसी को इनको रोकने की जो है ये हरकतें नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि इन्हें फ्री हैंड देता। अगर कोई कल्बे या डिस्ट्रिक्ट इन पर एतमाद का इजहार करते, ये अगर आ जाते, जीत कर आ जाते, मुंतखब होकर आ जाते, तो ये फुटबॉल की खिदमत करते हैं, फुटबॉल को चलाने की कोशिश करते हैं। अब भी मैं समझता हूं कि फुटबॉल के साबिक स्टेक होल्डर अपनी मदद आपके तहत फुटबॉल को चला रहे हैं, फुटबॉल को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको एक मिसाल दूं कि लियारी मिनी ब्राजील कहा जाता है लियारी को। इस लियारी ने पाकिस्तान के लिए लातादाद ऐसे इंटरनेशनल फुटबॉलर पैदा किए जिन्होंने लियारी के इन गली कूचों से फुटबॉल खेला, नंगे पांव इन्होंने फुटबॉल खेलकर कौमी टीम तक उन्होंने रसाई हासिल की। मैं मतलब किस किस का नाम लूं, मौलाबश गोटाई का नाम लूं, मौलाबश मोमिन का नाम लूं, कैप्टन उमर का नाम लूं, अली नवाज बलोच का नाम लूं, अब्दुल्ला राई का नाम लूं, गुलाम अब्बास का नाम लूं, मैं किस किस का नाम लूं कि जिन्होंने नंगे पांव लियारी की गलियों में फुटबॉल खेलकर पाकिस्तान सतह पर अपना नाम रोशन किया, मुल्क का नाम रोशन किया, कौम का नाम रोशन किया, सब जिलाली परचम को बुलंद रखा। लेकिन आज वही लियारी को एनसी के चंद लोग उस लियारी के हुकूक को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को फुटबॉल खेलने से रोका जा रहा है, बल्कि एनसी को चाहिए था कि लियारी में आकर लियारी के इन बच्चों को इस ग्राउंड में, इस तारीखी कंकरी ग्राउंड में आकर देखते कि यहाँ हमारा फुटबॉल के मैचेस हो रहे हैं, यहाँ एकेडमी के बच्चे हमारे ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको सपोर्ट फराहम करता। लेकिन उन्होंने इनको सपोर्ट फराहम करने के बजाय फुटबॉलर्स को रोकने की कोशिश की, फुटबॉलर के हुकूक को खत्म करने की कोशिश की। तो मैं समझता हूं कि एनसी के इन इकदामात की जितनी भी एज ए फुटबॉल लवर्स में मजम्मत करूं बहुत कम होगा, कि ऐसे बहुत सी बातें हैं। अगर एनसी के हवाले से मैं कहूं तो एनसी ने अब एक जो है ना फुटबॉल को बंद गली में लाकर खड़ा कर दिया, जबकि पीपा और एफसी ने उन्हें नॉर्मलाइजेशन कमेटी का नाम देकर के वो फुटबॉल को जो है ना नॉर्मल करे, पाकिस्तान के फुटबॉल को झगड़े जो थे, उन मसाइल थे, उनको हल करने की कोशिश। लेकिन एनसी ने बजाय उन मसाइल को हल करने के खुद एक और झगड़े की तरफ फुटबॉल को ले जा रहा है। मैं समझता हूँ ये नामुनासिब है।